یہ فوراً تشدد کے بعد کی ویڈیو ہے. یہ ذرا نورین خان نیازی صاحبہ کو دیکھیے. وہ کانپ رہی ہیں. ظاہر ہے ایک تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے جو ٹراما ہے ان کو، جو ان کو تکلیف پہنچی ہے. سردی بھی ہوگی، پانی بھی پھینکا ہوا ہے اوپر. اور یہ ذرا دیکھیے اور سنیے جو نورین خان نیازی صاحبہ کے ساتھ اور علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ اور خصوصی طور پر عظمیٰ خانم، تینوں بہنیں وہاں تھیں، لیکن جس طریقے سے آج تشدد نورین خان نیازی صاحبہ کے ساتھ کیا گیا اس کی شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں مثال ملتی ہو. دشمن کی بھی ماں ہو، 71 سال کی ماں ہو، پھر عمران خان کی بہن ہو، تو کیا آپ ایسے کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسے کرنا چاہیے؟ لیکن آج علامہ راجہ ناصر عباس کہہ رہے تھے کہ اس طرح تو بس یزید نے ہی کیا ہے، اس سے پہلے بنی نوع انسانیت کے اندر ہمیں یہ دیکھنے میں نہیں ملا. آپ کو لگتا ہوگا کہ صرف سیاسی لوگوں کے ساتھ یہ کیا گیا. ہرمیت سنگھ بہت ہی ایک محترم جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی کس مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے جرنلزم کیا. ہمیشہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے رہنے کی کوشش کی ہرمیت سنگھ نے. آج پھر وہ اڈیالہ کے سامنے کھڑے تھے، ایک جرنلسٹ کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. ان سے ان کا موبائل چھینا گیا، ان کو تھپڑ مارے گئے، دھکے مارے گئے، ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا. ہرمیت سنگھ کیا کہتے ہیں سنیے. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو آج اڈیالہ جیل کے سامنے ہوئیں. اس کے بعد یہاں پر نہیں رکے. ان تمام عورتوں کو، بچوں، جو ہمارے ورکرز تھے، عورتیں تھیں، عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں، انہیں گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا گیا. وہاں سے انہیں راتوں رات لے جا کر چکری کے جو چکری کا ایریا ہے وہاں پر جا کے چھوڑ دیا گیا، اجاڑ بیابان کے اندر. یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ نے بتایا، ان سے بھی پوچھا گیا جو نورین نیازی صاحبہ ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا. اس کے بعد نورین نیازی صاحبہ کو ہاسپٹل لے کے گئے، کیونکہ ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا. جو دھکے مکے ان کو کھینچا گیا جس طریقے سے، اور وہ بالکل وہ ٹراما میں تھیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے فزیکلی، یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا اس طریقے سے. اور جرم کیا ہے کہ بہنیں بھائی کو ملنا چاہتی ہیں، جو ان کا حق ہے. آپ بھائی، اگر ان کا بھائی تو ایک لیڈر ہے، معصوم ہے، جس نے کچھ نہیں کیا. کوئی دہشت گرد بھی ہو تو اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جاتا. ان کے بھی حق کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کی بھی ملاقات جو ہے وہ کرنے دی جاتی ہے. لیکن یہ کوئی، آپ کہتے ہوں گے کہ سب کچھ نیا ہے. کچھ تو نیا ہے، کچھ ظلم تو نیا ہے جو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن کچھ ظلم تو ہم نے سن رکھا ہے. دیکھا نہیں تھا، آنکھوں پر پٹی تھی، لیکن سن رکھا. جب فاطمہ جناح صاحبہ کے بارے میں گلے میں کتیا کے یہ لوگ لالٹین ڈلوا کر اس کتیا کے اوپر تشدد کرتے تھے کہ اب لڑو گی الیکشن ایوب خان کے خلاف، اس وقت کے آرمی چیف کے خلاف. اس وقت ان کے ساتھ انہیں را کا ایجنٹ کہا گیا، انہیں CIA کا ایجنٹ کہا گیا. ان کے اوپر یہاں تک الزامات لگا دیے گئے کہ ان کے اپنے بھائی کے ساتھ ناجائز، معذرت یہ مجھے بات کہتے ہوئے، لیکن یہ بھی انہیں ایکیوز کیا گیا کہ ان کے اچھے مراسم نہیں تھے ان کے بھائی کے ساتھ. اس کے بعد یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ شاید ان کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ جنہوں نے انہیں اس وقت کی اخباروں میں چھپا کہ جنہوں نے انہیں غسل دیا انہوں نے ان کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھے تھے، لیکن اس کی کبھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. جو انہوں نے کتاب لکھی کہ میرے بھائی کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا کیا گیا، وہ کتاب کئی دہائیوں تک اس پر پابندی رہی، اور وہ کتاب پوری طرح سے کئی دہائیوں کے بعد بھی نہ چھپ سکی، جس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے رکھا تھا. تو جنہوں نے قائد اعظم اور ان کی بہن کو نہ چھوڑا، وہ آج عمران خان اور ان کی بہنوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی فوج ہے، اللہ ہی ہدایت دے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور اس سے آگے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک میرا یہاں پر سوال ہے. کل کو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں بہت سارے لوگوں نے بتانا ہے کہ جی میں تو اس کو بہت برا سمجھتا تھا گل صاحب، یا آپ کو بتائیں گے یا ٹیلی ویژن پر آ کر بھاشن دیں گے. تو میں آج جتنے بھی بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ ہیں، وہ بھلے لیفٹنٹ جنرلز ہیں تمام، وہ بھلے آپ کے بیوروکریٹس ہیں، وہ بھلے آپ کے ججز ہیں، وہ بھلے آپ کے کور کمانڈرز ہیں، وہ بھلے آپ کے کوئی کمشنرز ہیں، وہ بھلے ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ بھلے اور اہم عہدوں پر بیٹھے لوگ ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ اٹھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے اس بات کے بارے میں؟ چلیں اور کچھ نہیں، آپ اس کی مذمت نہیں کر سکتے، آپ پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کے نزدیک یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے اور آپ اب خاموش ہیں، اور جب آپ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو آپ تب بتائیں گے کہ او ہو میرا دل تو خون کے آنسو روتا تھا.
آپ کے اس خون کے آنسو رونے کو ہم نے کیا کرنا جب وقت پر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کہیں تو غلط کو غلط کہیں اور درست سمت کے اوپر آپ کھڑے ہو سکیں. عمران خان نے ایسی ہی ایک سچویشن جب ان کے گھر میں ان کی بیوی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے آئے تھے, تو انہوں نے تب کیا کہا تھا, سنیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں؟ یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا؟ آپ اتنے بے غیرت ہیں. آپ بھی بے غیرت ہیں, اور جو آپ کو ہینڈلر جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں, کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی, آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے. بے ضمیر بھی ہیں, بے غیرت بھی ہیں, چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں آپ کی. یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے.